اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کا واقعہ جو ہے جنگ بدر کا بیان ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت عطا کی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی کھلی ہوئی پہلی جنگ تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے قریش کے جو سردار تھے اس میں بہت سے مارے گئے، ابو جہل بھی اس میں مارا گیا۔ اب ان کی آنکھوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ اس کے آگے کا واقعہ ہے، قریش کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی، ان کے دل کا چین جاتا رہا۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کا سر اونچا رہا، اسلام کا پلہ بھاری رہا، پھر سارے عرب میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ مسلمانوں کے دل جس قدر مسرت سے لبریز تھے، مشرکین خوف اور مایوسی سے اسی قدر لرز رہے تھے۔ یہود اور منافقین بھی بری طرح مرعوب ہو کر رہ گئے تھے۔ یعنی مدینہ میں بھی تو یہودی تھے جو منافق کی طور پر کام کر رہے تھے۔ قریش پورے ایک ماہ روتے دھوتے رہے، جو سردار مارے گئے تھے ان کا ماتم کرتے رہے۔ پھر ماتم ختم ہو گیا، رونا دھونا بند ہو گیا۔ یہ رونا دھونا کیوں بند ہو گیا؟ کیا انہوں نے اپنے عزیزوں اور لیڈروں پر صبر کر لیا؟ یہ ماتم کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کے آگے سر جھکا دیا۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ قریش ایسے نہ تھے کہ اپنے سرداروں پر صبر کر لیتے اور خاموش ہو رہتے۔ ان کے سینے ابھی سلگ رہے تھے، ان کے دل ابھی تڑپ رہے تھے۔ البتہ اب ماتم کا شور نہ تھا، اب آنسوؤں کا طوفان نہ تھا، اب بس خون کا بدلہ لینے کی دھن تھی، اب بس انتقام کی تیاریاں تھیں۔ عورتوں نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے، عطر اپنے اوپر حرام کر لیے، نظر مان لی کہ خوشبو نہیں لگائیں گے، زینت کی چیزوں سے دور رہیں گے جب تک خون کا بدلہ نہ دیکھ لیں گی۔ یعنی مشرکین کی عورتوں نے اس طرح کا عہد کیا۔ مردوں نے عہد کر لیا، چین سے نہ بیٹھیں گے، آرام کی نیند نہیں سوئیں گے جب تک بھرپور بدلہ نہ لے لیں گے۔ ابو سفیان کچھ اور آگے رہا، اس نے قسم کھا لی، نہائیں گے نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا نہ دکھا لیں گے۔ اس طرح قریش کے آنسو تھم گئے، رونے پیٹنے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، خون کی آگ خون سے بجھائیں گے۔ اب قریش جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جنگ جیتنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں ان کا انتظام کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد سینے کی آگ بجھے، بے چین دل کو چین نصیب ہو۔ جنگ سے پہلے جو تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا اس کا سارا سامان دارالندوہ میں روک لیا گیا تھا۔ وہ جوں کا توں محفوظ تھا، ابھی حصے بکھرے نہیں ہوئے تھے۔ قریش نے آپس میں طے کیا کہ حصے داروں کو بس رئیس المال یعنی اصل سرمایہ واپس کیا جائے، جو نفع ہوا اس کو فوج پر خرچ کیا جائے گا، جنگ کی تیاریوں میں لگایا جائے۔ یہ بات تو سب کے دل کی بات تھی، پیش ہونے سے پہلے ہی منظور تھی۔ چٹ پٹ سامان فروخت ہوا، چیزیں بہت قیمتی تھیں، کافی نفع ہوا، حصے داروں کا اصل سرمایہ واپس کیا گیا، بقیہ جو نفع ہوا جنگ کی مدد میں داخل ہو گیا، اور زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا بھی قتل ہو گیا تھا، اس کا ابو سفیان کو بہت صدمہ تھا۔ قریش کو بدر میں مسلمانوں کا زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس بار وہ چاہتے تھے کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وہ لشکر ہتھیاروں سے بھی خوب سجا۔ یہ کام کے وقت کے ہونے کا تو تھا نہیں، بہرحال کچھ دن لگتے۔ ابو سفیان غم و غصے سے بدحواس تھا، اس میں انتظار کی تاب کہاں تھی۔ مکہ میں 200 آدمیوں کے ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے چل پڑا۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر اوریس نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو ایک انصاری اپنی کھیتی میں لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک مزدور بھی تھا۔ ان دونوں کو اس نے وہی تحقیق کیا، دونوں گھروں میں آگ لگا دی، کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو بھی جلا دیا۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ 2 آدمیوں کو اس نے جو ہے شہید کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حادثے کی خبر ملی تو ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن بھاگنے والوں نے ہوشیاری کی۔
جان خطرے میں دیکھی تو اونٹوں کا بوجھ ہلکا کرنے لگے اور ساتھ میں ستو کی بوریاں تھیں ان کو نیچے پھینکنے لگے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی اور وہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس وجہ سے واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ذوالحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ نہیں چھوٹا سا واقعہ تھا، 200 آدمیوں کو لے کر ابو سفیان جو ہے اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے آیا، تو راستے میں 2 لوگوں کا گھر تھا، اس نے لوٹ لیا اور لوگوں کو شہید کر دیا۔ مدینہ میں یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ بنی قنیقہ کے نام سے مشہور تھا۔ جہاں یہ آباد تھا وہیں اس کی تجارتی منڈی بھی تھی۔ سناری کا کام بھی اس قبیلے میں ہوتا تھا۔ یہودیوں کے بقیہ قبیلے مدینہ کے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے، کچھ دوسری جگہوں پر۔ آج کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی قینقاع میں الجھے ہوئے تھے۔ بنی قینقاع کے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، پھر بھی اسلام کی ترقی دیکھ کر چلتے تھے۔ سامنے تو دوستی و محبت کا دم بھرتے، پیٹھ پیچھے اسلام کا گلا گھونٹنے کی سازش کرتے۔ مشرکوں سے بھی ان کا سلام و پیام جاری تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ان کے لیے دو رخی پالیسی دشوار ہوگی۔ اب ان کے سینوں میں غیرت کی آگ لگنے لگی، دل حسد سے پکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تھے تو یہودیوں سے صلح ہو گئی تھی کہ تم جو ہے اگر میرے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تو پھر باہر بھی کسی سے مدد نہیں کرو گے، قریشی لوگوں کو۔ مگر یہ اندر منافقت یہ کرتے تھے۔ ان کی عقلیں حیران تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے معاہدہ کر لیا، صلح و دوستی سے ہمیں ہموار کر لیا، پھر دیکھتے دیکھتے اپنے دین کا اتنا چمکا دیا، گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سج کر میدان میں آتے، مشرکوں اور ظالموں سے ٹکر بھی لیتے ہیں اور اللہ ان کو فتح مند بھی کرتا ہے۔ اس طرح عرب قبیلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے، سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بھلا اس کو ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ ریا اور نفاق کی نقاب انہوں نے اتار پھینکی اور وہ مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے۔ کھلے بندوں اور ان کی مخالفت کرنے لگے، لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ان کے ہجوم کرتے، کڑوی کسیلی باتوں سے ان کا دل چھیدتے۔ غرض انہوں نے معاہدہ کی کوئی پرواہ نہیں کی، صلح کا کوئی احترام نہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو جمع کیا، نہایت محبت اور دل سوزی کے ساتھ انہیں خبردار کیا۔ یہودی بھائیوں، بخدا تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام میں آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تمہارا بھی عبرتناک انجام ہو۔ لیکن وہ لوگ تو طاقت کے نشے میں تھے، آپ کی اس تنبیہ پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اکڑتے ہوئے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ نہ کھانا، وہ تجربہ کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ ہم تلواروں کے دھنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ عہد شکنی اور دشمنی کا کھلا اعلان تھا۔ یہ مسلم طاقت کے لیے ایک زبردست چیلنج تھا۔ اب مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کیا، ان کے گھروں کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ اشارے کی دیر تھی، مسلمانوں نے ہر طرف سے ان کے گھر گھیر لیا۔ عاجز ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے کہا انہیں قتل کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی ان کا حلیف تھا، یعنی ان کا ساتھی تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا۔ ان کے لیے سفارش کرنے لگا، اللہ کے رسول انہیں قتل نہ کرائیے، یہاں سے جلا وطن کر دیجیے۔ اس کے شدید اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، فرمایا 3 دن کے اندر یہ مدینہ خالی کر دیں۔ یہ یہودی مدینے سے چلے گئے، ساتھ میں بال بچوں کو بھی لے گئے، جتنا مال اور سامان لے جا سکتے تھے وہ بھی لے گئے۔ شام کے علاقے میں ازراعات ایک مقام ہے، وہاں جا کر یہ بس گئے۔ یہ 700 آدمی تھے، ان میں 300 زرہ پوش تھے۔ بنی قینقاع جلا وطن ہوئے تو ان کا بڑا اچھا اثر پڑا، لوگوں کے دلوں پر مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ جلا وطن ہو گیا، وہ بھی اتنا دلیر اور بہادر قبیلہ، معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا ہے، ان کی طاقت کا اب کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ کے قبیلے آباد تھے، یہ دونوں قبیلے بھی یہودیوں کے تھے، یہ دونوں قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ڈر کر خاموش ہو رہے ہیں۔ کچھ قبیلوں نے سوچا اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں یہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، ان کا زور کا توڑ ہونا چاہیے، ان کا روب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ سوچا اور مدینے پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی
سنگن مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے۔ ان قبیلوں نے سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے، کچھ نے پہاڑی اور دروں اور غاروں میں پناہ لے لی، جو 3 قبیلے مدینے سے باہر تھے۔ قریش کا بہت کچھ دار و مدار شام کی تجارت کا تھا۔ اس تجارت کو بند کرنا ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا، اس کو تو بہرحال جاری ہی رکھنا تھا، لیکن جائیں کدھر؟ مدینہ ہو کر جانے کی تو ہمت نہ تھی، مسلمانوں کے چھاپا مارنے کا ڈر تھا۔ مجبوراً انہوں نے عراق کا راستہ پکڑا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، دشواریاں بے انتہا تھیں، پانی ملنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ یہ تدبیر بھی چھپ نہ سکی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ بن حارثہ کو چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا کہ اب جنگ کا زمانہ تھا، دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے خود انہیں نقصان پہنچانا ضروری تھا۔ 100 سواروں کا دستہ تھا۔ نجد میں ایک جگہ ہے قردہ، زید رضی اللہ نے وہاں پر قافلے کو جا لیا۔ قافلے والے بھاگ نکلے، سارا سامان مسلم دستے کے ہاتھ لگا۔ ہنسی خوشی یہ لوگ مدینہ لوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور سارا سامان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تو آئے، مسلسل جنگ و جہاد میں لگے رہے، اسلام کی ترقی کے لیے لڑائیاں بھی لڑیں، جان و مال کی قربانیاں بھی دیں۔ بیچ میں اگر کبھی سکون ملا، خطرات سے اطمینان ہوا، تو یہ سکون و اطمینان کی گھڑیاں خالص آرام و اطمینان میں نہ گزری۔ اس وقت ایک دوسری مہم شروع ہو گئی۔ وہ مہم تھی باہمی محبت اور ہمدردی کی، تعلقات کی بہتری، خوشگواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے، جو ہوشیاری اور سمجھداری میں نمایاں تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات کو مضبوط کرتے، پیار اور دلجوئی سے ان کے دلوں کو موہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ترکیبیں اختیار کی۔ محبت کو استوار کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذریعہ بھی اپنایا، ان سے اپنے رشتے قائم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بڑے دوست تھے، جو آپ کے دائیں اور بائیں بازو تھے، ان کی بیٹیوں سے آپ سے اپنا گھر بسا کر ان کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، ان سے مکہ میں شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ کم عمر تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھی، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دیں، اس طرح بھی دلجوئی اور فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار یار تھے۔ ایک بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی درمیان یہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، پہلے سے بیمار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیماردار تھے، اس لیے وہ بدر میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی دوسری بیٹی سے کر دی، جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اس لیے حضرت عثمان کو ذی-النورین کا لقب ملا۔ آپ نے بیواؤں کو بھی دلجوئی فرمائی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا، اگر عورت بیوہ ہو جائے، خدا کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائیں تو اس بیوہ کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ہو سکے تو اس سے شادی کر لیں، اس کے بچوں کی پرورش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوہ بے سہارا ہو جائے اور افلاس کا شکار ہو جائے، پریشانیوں کا نشانہ بن جائے، بچے اس کا کانٹے کا بار بن جائیں، اس کی جان کا وبال ہو جائے۔ ایک تھی بی بی زینب رضی اللہ عنہ، یہ خزیمہ کی بیٹی تھی، بہت شریف اور نیک عورت تھی، صدقہ و خیرات کی بہت شوقین تھی، اس لیے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی۔ بدر کا معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فرصت ملتی ہے، آپس میں لوگوں سے تعلقات بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو بھائی چارہ کا محبت و پیغام دیتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ اسلام کے لیے طرح طرح کے جو بھی حکمتیں ہوتی تھیں اس کو اپناتے تھے۔ آج مسلمانوں کا رویہ تھوڑا خراب ہے، جو اس وقت حالات ہیں اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم سو رہے تھے، بے خوف ہو کر سو رہے تھے، کوئی تیاری نہیں، مسلمانوں کی کوئی ہمدردی نہیں، کوئی کسی کے بارے میں سوچتا نہیں۔ اب بیواؤں کا تو مسلمانوں کے یہاں بہت برا حال ہے، یہ جان لیجیے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ بیوائیں شادی کریں، مگر یہاں پہ اس طرح کا رواج ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ بہت کم عمر کی بیوائیں عورتیں جو ہیں بہت لمبی لمبی زندگی گزار دیتی ہیں، اس سے خدشہ رہتا ہے، شیطان ان پہ حاوی ہو سکتا ہے۔
اس لیے جو معاشرتی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا کر کے دکھا دیا کہ کس طرح سے ہم جو ہے سماجی زندگی گزاریں گے، ایک معاشرے میں جنگ کے حالات میں کیسی زندگی گزاریں گے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد بھی تھے، جنگ کے شاہ سوار بھی تھے، اور آپ جیسے جیسا محبت کرنے والا کوئی تھا بھی نہیں، تو لوگوں سے بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ سیرت پڑھنے کا یہی ہے کہ ہم لوگ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔